فتح کرنے کے 2 سال پہلے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک ایگریمنٹ صلح حدیبیہ ہوئی، جس کا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ 10 سال تک مسلمانوں اور مکہ والوں کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اور عرب کے سارے قبیلوں کے پاس آزادی ہے کہ وہ مسلمانوں اور کافروں میں سے کسی کے ساتھ بھی پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، اور اگر ان قبیلوں میں سے بھی کسی نے ایک دوسرے پر حملہ کیا تو صلح حدیبیہ ختم ہو جائے گی۔ بنو بکر اور بنو خزاع ایک دوسرے کے بہت پرانے دشمن قبیلے تھے۔ بنو بکر پاورفل اور انفلوئنشل قبیلہ تھا، تو انہوں نے سوچا کہ اب ان کمزور مسلمانوں سے کیا پارٹنرشپ کریں، تو انہوں نے اس ٹائم زیادہ پاورفل اور رچ قبیلے قریش کے ساتھ پارٹنرشپ کی۔ بنو خزاع کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ پارٹنرشپ۔ یہ حالات صلح حدیبیہ کے ٹائم پر تھے، لیکن اس سے کچھ ہی عرصے بعد مسلمانوں نے عرب کے سب سے رچ قلعوں میں سے ایک خیبر کو فتح کیا، اور اس کے بعد رومن امپائر سے بھی جنگ مؤتہ میں ٹکر لی۔ تو اب مسلمانوں کے حالات بالکل بدل گئے اور اب قریش کمزور پارٹی بن چکی۔ تو قریش ہر ٹائم اس کوشش میں رہتی کہ کسی بھی طرح 10 سال لڑائی نہ کرنے کی جو ایگریمنٹ ہے وہ ختم نہ ہو، لیکن قریش کے پارٹنر بنو بکر نے پرانی دشمنی کی وجہ سے مسلمانوں کے دوست بنو خزاع کے کافی لوگوں کو رات کے اندھیرے میں قتل کر۔ بنو خزاع کمزور تھے، تو وہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے مدد مانگی۔ مکہ والوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت ڈر گئے، اور انہوں نے فوراً ابو سفیان کو مدینہ بھیجا۔ ابو سفیان جیسے ہی مدینہ پہنچا، وہ سیدھا اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی، جنہوں نے اپنے باپ اور خاندان کے خلاف جا کر اسلام قبول کیا تھا۔ جیسے ہی ابو سفیان اپنے بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیٹی نے کارپیٹ ہٹا دی، تو ابو سفیان نے پوچھا کہ I don't understand، یہ کارپیٹ میرے لائق نہیں ہے یا میں اس کارپیٹ کے لائق نہیں؟ تو اس کی بیٹی نے کہا اس کارپیٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں اور آپ ایک ناپاک مشرک ہیں۔ ابو سفیان کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور وہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ان سے بھیک مانگی کہ ہم نے صلح حدیبیہ ختم نہیں کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی۔ پھر وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے بھیک مانگی، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے پاس جا کر انہوں نے بھیک مانگی، لیکن کسی نے بھی ان کی بات نہیں مانی۔ ابو سفیان اس کے بعد سیدھا مکہ پہ اور سب کو بتایا کہ اب ہمیں بچانے والا کوئی نہیں، صلح حدیبیہ ختم ہو چکی۔ لیکن مکہ والوں نے مسلمانوں کی طرف سے اتنی جلدی حملہ ایکسپیکٹ نہیں کیا۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی بتائے بغیر حملے کی تیاریاں شروع کر، اور کسی کو بھی نہیں بتایا کہ حملہ کب، کہاں اور کس پر ہو رہا ہے۔ ایون حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی کہا کہ I have no idea۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کو اور کنفیوز کرنے کے لیے ایک چھوٹی فوج مدینہ سے مکہ کی بجائے رومن امپائر کی طرف روانہ کی، تاکہ لوگوں کو لگے کہ مسلمان رومن امپائر پر حملہ کر رہے ہیں، مکہ کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی ٹرسٹڈ صحابی حاتب نے مکہ والوں کو ایک لیٹر لکھا کہ مدینہ میں حملے کی بہت زور و شور سے تیاری ہو رہی اور ہو سکتا ہے مسلمان مکہ پر حملہ کریں، اور یہ خط اس نے ایک عورت کو دیا کہ وہ مکہ تک پہنچا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پہلے ہی بتا دیا گیا، تو انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عورت کو روکنے کے لیے بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو روک لیا اور اسے کہا لیٹر۔ اس عورت نے کہا لیٹر؟ میرے پاس کوئی لیٹر نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو اب یہ ہو نہیں سکتا کہ تمہارے پاس لیٹر نہ ہو۔ لیٹر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس کا سر کاٹ کے ادھر پھینک دیتا، لیکن اس صحابی نے کہا کہ میں نے صرف اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ایسا کیا جو مکہ میں رہتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو معاف کر دیا۔